اپنے اس آرٹیکل میاں نواز شریف اور الطاف حسین میں سلیم صافی کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک نواب صاحب پورے علاقے میں بد زبانی کے لیے مشہور تھے۔ بات بات پر اپنے گھریلو ملازم کو ماں بہن کی گالی دیا کرتے تھے۔ پانی اور چائے کا آرڈر دیتے وقت بھی گالی ساتھ میں لانا ضروری سمجھتے تھے۔ غریب ملازم اپنی مجبوری کی وجہ سے یہ سب کچھ برداشت کرتے رہے، لیکن ایک دن ان کا پیمانہ صبر سے لبریز ہو گیا اور جب نواب صاحب نے گالی دی تو ملازم نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کہا کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور پھر نواب صاحب کو مخاطب کر کے ماں بہن کی گالیاں دینے لگے۔ کئی ماہ سے ان کا دل بھر گیا تھا، چنانچہ جتنی گالیاں یاد تھی ایک سانس میں دے ڈالیں۔ اس کے بعد راوی خاموش ہے کہ نواب صاحب کا رد عمل کیا تھا اور انہوں نے ملازم کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف اچانک اس حد تک انقلابی کیسے بن گئے، تو میں یہ لطیفہ سنا دیتا ہوں۔ میں انہیں یہی جواب دیتا ہوں کہ تنگ آمد بجنگ آمد کے مصداق میاں صاحب نے بھی نواب صاحب کے ملازم کی طرح توکل کر کے دل کی بڑاس تو نکال دی، لیکن اب آنے والا وقت بتائے گا کہ دوسرا فریق ان کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ خود میاں صاحب کتنی استقامت دکھاتے ہیں اور ان کے کارکن اور عوام کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ جہاں تک مولانا فضل الرحمان کا تعلق ہے تو وہ توکل کر کے جوابی گالی الیکشن کے بعد سے ہی دے رہے ہیں۔ اسی طرح بلوچ اور پختون قوم پرست بھی روز اول سے جوابی گالی دے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی قیادت ابھی برداشت کر رہی ہے، لیکن وہ بھی توکل کر چکے ہیں۔ البتہ نواب صاحب کو جوابی گالی دینا ابھی شروع نہیں کیا، وہ دونوں ابھی نواب صاحب کے کٹے پر اپنا غصہ نکال رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام اے بی سی سے اپنے خطاب میں میاں نواز شریف نے جس طرح دل جمعی کے ساتھ دل کی بڑاس نکالی، تو اس کے بعد فوری رد عمل یہ دیکھنے میں آیا کہ ان کو الطاف حسین بنانے کی کوششوں کا آغاز ہوا۔ چنانچہ یہ تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ میاں نواز شریف کو الطاف حسین بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ غور سے دیکھا جائے تو تین چیزیں الطاف حسین اور میاں نواز شریف کے مابین مشترک ہیں۔ پہلا یہ کہ دونوں کی سیاست جنرل ضیاء الحق کے زیر سایہ پروان چڑھی۔ دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں ایک حصے تک مقتدر حلقوں کے کارندے رہے، لیکن پھر ایک وقت آیا کہ ان کو چیلنج کرنے لگے، اور تیسری قدر مشترک یہ ہے کہ الطاف حسین نے بھی لندن کو مرکز بنا کر جنگ چھیڑ دی تھی، جبکہ میاں نواز شریف نے بھی لندن کو مورچہ بنا لیا۔ لیکن ان تین مشترکہ اقتدار کے باوجود میرے خیال میں دونوں کو ایک دوسرے سے ملانا عقل مندی ہے، اور نہ نواز شریف کا وہ حشر کیا جا سکتا ہے جو الطاف حسین کا ہوا، کیونکہ کچھ اور حوالوں سے دونوں میں کوئی قدر مشترک نہیں۔ دونوں میں سب سے بڑا اور بنیادی فرق تو یہ ہے کہ الطاف حسین صرف اردو بولنے والوں اور دو شہروں کے لیڈر تھے، جبکہ میاں نواز شریف پنجاب سے تعلق رکھنے والے قومی لیڈر ہیں، اور پاکستان جیسے ملک میں یہ بہت بڑا فرق ہے۔ پنجاب کے لیڈر کو غدار بنانا یا پھانسی چڑھانا اتنا آسان ہرگز نہیں جتنا کہ چھوٹی قومیتوں یا چھوٹے صوبے سے تعلق رکھنے والے سیاسی لیڈروں کو ہوتا ہے۔ دوسرا بنیادی فرق یہ ہے کہ الطاف حسین کبھی ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی نہیں رہے، جبکہ میاں نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ الطاف حسین کی سیاست کو آگے بڑھانے یا انتقام لینے کے لیے ان کی اولاد پاکستان میں موجود تھی، اور نہ شہباز شریف جیسا بھائی میدان میں تھا۔ پانچواں بنیادی فرق یہ ہے کہ الطاف حسین کی سیاست تشدد سے عبارت تھی، جبکہ میاں نواز شریف اور ان کے ساتھیوں کا تشدد کی سیاست کا کوئی ریکارڈ نہیں۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ الطاف حسین اور ان کے ساتھیوں کے غیر ملکی طاقتوں سے روابط زبان زد عام تھے، لیکن میاں نواز شریف کا ایسا کوئی ریکارڈ نہیں، بلکہ شروع میں پاکستان کے مقتدر حلقوں کی طرف سے ان کو میڈان پاکستان کہا جاتا تھا۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ الطاف حسین کے پاس مظلومیت کا کوئی کارڈ نہیں تھا، جبکہ ان کا لہجہ نہایت باغیانہ بن گیا تھا، جبکہ میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی گالم گلوچ کی بجائے اپنا کیس پیش کر رہی ہے، اور وہ بھی مظلوم بن کر۔ الطاف حسین کا وہ حشر اس لیے بھی ہوا کہ خود ان کے ساتھی بھی ان کے رویے سے نالاں تھے، لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ اس وقت جو لوگ کھڑے ہیں ان کی اپنی سیاسی بقا بھی نواز شریف کی بقا سے نیتی ہے۔ الطاف حسین نے خود کو تنہا کر دیا تھا، یا پھر حکمت عملی کے تحت ان سے پارٹی کو الگ کر دیا گیا، لیکن میاں نواز شریف اور پارٹی ایک کشتی کے سوار ہیں۔ اگر الطاف حسین کو بھی تنہا نہ کیا جاتا اور ان کی جماعت کی ساری قیادت کو بھی اگر ان کے ساتھ لپیٹ دیا جاتا تو پھر ان کا یہ حشر کرنا ممکن نہ ہوتا، لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ ان کی پارٹی کی قیادت کو بھی نیتی کر دیا گیا۔ بغاوت کا مقدمہ صرف ان کے خلاف نہیں بلکہ پارٹی کی پوری قیادت کے خلاف درج کیا گیا۔ ایک اور بنیادی فرق یہ ہے کہ جب الطاف حسین وہ کچھ کر رہا تھا اور جواب میں ان کے ساتھ جو کچھ
ہو رہا تھا تو باقی ملک میں ان کے حق میں آواز اٹھانے والی کوئی جماعت موجود نہیں تھی، لیکن میاں نواز شریف کے ساتھ تحریک انصاف اور MQM کے سوا ملک کی باقی تمام جماعتیں کھڑی ہیں۔ ان کو اگر الطاف حسین بنانے کی کوشش کی جائے تو مولانا فضل الرحمان سے لے کر بلاول بھٹو زرداری تک، اسفندیار ولی خان سے لے کر محمود خان اچکزئی تک اور ڈاکٹر مالک سے لے کر سردار اختر مینگل تک ان کے حق میں آواز اٹھائیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھی سٹوریز اور آرٹیکلز کے لیے ابھی سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔